پڑھیں گے پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا حسنا جزاک فی الدارین آمین آمین جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سورہ قاف شروع کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آیات جو ہیں 45 ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے رکوع بھی 3 رکوع ہیں۔ تو اب الحمدللہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہم سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی پیاری پیاری آیتیں ہیں، دل چاہتا ہے کو پڑھتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ قاف، قسم ہے اس قرآن کی جو شان والا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن شان والا ہے کا اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، دنیا کا سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مضامین کے لحاظ سے نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا اصرار ہے، نہ کوئی اور بات ہے، نہ کثیر اشاعت کی وجہ سے ہونے کا کوئی لحاظ ہے، بلکہ اس کی کیا ہے، اس کی ایک شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں، نئی سے نئی باتیں پتہ چلتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں اور جس وقت آپ اس آیت کو پڑھیں گی ہر دفعہ ایک الگ نقطہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو قرآن کا ایک معجزہ ہے یہ کہ آپ کو بر وقت اسی وقت کے لحاظ سے لگے گا یہ آیت اب اسی وقت اتری ہے اور میرے ہی لیے اتری ہے، یا میرے اس مسئلے کے لیے حل اتری ہے، یا پھر آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں گے قرآن کب نازل ہوا تھا، یہ ہم لوگوں کے زمانے کے لوگ تو وہاں پر اس وقت ہوتے بھی شاید نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کس طرح نازل ہوا تھا، اور ہر انسان خواہ وہ عملی لحاظ سے کسی درجے کا آدمی ہو یا اسے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جو بھی چاہے اسے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں، قسم کھا رہے ہیں قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، یعنی قرآن کی تعریف کیا جا رہا ہے کہ بڑی قرآن جو ہے بہت زبردست ہے، کتاب ہے، شان والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ نے نہیں کہہ رہے ہیں یا کسی نے نہیں لکھا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اس قرآن کی بڑی شان ہے۔ یعنی اللہ کی بات، جیسے ہم کہتے ہیں میری امی نے کہا یہ بات، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری امی ایسے کہتی تھی، میری امی نے یہ کہا تھا، تو اسی طرح ہم ان کی پیاری باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو
اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر، ہم اللہ کی بات ہے، یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ بات، تو اللہ ضرور میرا تو، اللہ تو میرا سب کچھ ہے، اللہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، اللہ تو میرا ربوبیت ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں سنے تو پھر کس کی بات سنیں گے؟ کون ہے ہمارے لیے سب سے بہترین؟ کون ہے جو میرا منافع چاہتا ہے؟ کون ہے جو مجھے جنت دے گا؟ کیا میرا شوہر دے گا؟ کہ میرے ماں باپ دیں گے؟ کیا میرے بھائی بہن میرے لوگ دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اللہ کیوں دے گا؟ انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ ہم قرآن سے پتہ کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتا دی۔ تو یہ قرآن جو ہے نا زبردست اور شان والا ہے۔ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا اور ان کے پاس آیا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ڈرانے والا بھی آیا تو انہی کے پاس سے آیا، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی کہ کفار کا جو پہلا جو اعتراض تھا وہ یہی تھا نا کہ رسول نہیں ہے، رسول ہم میں سے، مطلب رسول انہی میں سے کیوں ہے، ان کے پاس سے کیوں رسول آیا؟ دور نبی سے پہلے صرف عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا۔ صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا۔ نبی کے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں کئی سال، میں نے بتایا نا، کئی ہزار سال تک کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ جب بہت، صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا میں دنگا فساد مچا ہوا تھا۔ اب تعجب کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہیں بھیجتا، جبکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے تھے کہ اللہ نے ڈرانے والا کیوں بھیج دیا، کیوں بھیجا؟ جیسے ہم لوگ چل رہے تھے چلتے رہتے۔ دوسرا تعجب انہیں اس بات پر تھا کہ ڈرانے والا اگر آیا تھا تو کوئی غیر انسان یا فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ کوئی ایک الگ سی چیز آتی، کوئی الگ سی کوئی مخلوق آ جاتی، کوئی فرشتے آ جاتے، کوئی اور چیزیں ایسی آ جاتی۔ یہ انسانوں کو، وہ بھی ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کہہ دیا اللہ نے کہ یہ رسول ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویسے تھی، ویسے بڑی عجیب سی بات نا کہ اچھا یہ رسول ہو گئے، اچھا یہ رسول ہو گئے۔ تو یہاں پر تیسرا تعجب کیا ہے؟ تیسرا تعجب میں نے اس بات پر تھا کہ اگر ڈرانے والا انسان ہی آنا تھا تو ان کے قبیلے اور قوم سے آتا، کوئی بڑا تو کوئی آتا، کوئی بہت معزز، کوئی مالدار، کوئی لاؤ لشکر والا، کم سے کم اتنا ہی اللہ تعالیٰ کر دیتا۔ ہم لوگ بھی تو سوچیں گے نا، اگر کوئی غریب آ کے کوئی بات کہے گا یا کوئی ایسا یتیم مسکین، ہم کہیں گے اس کے تو حلیے سے ہی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھائی باتیں تو اچھی لگ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایسا انسان عجیب سا ہو رہا ہے، اور کیسے، مطلب اتنا غریب ہے، اتنا یہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، سردار کھڑے ہوئے، ایک سے ایک صاف ستھرے لوگ، تو کیا تھا یہ؟ اللہ کے نبی کیا تھے؟ اللہ کے نبی تو بچپن سے ہی بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، یہ تو ان کو پتا تھا۔ لیکن کوئی خاندانی، جس کو اصل میں ان لوگوں کو یہ مسئلہ تھا کہ کوئی بڑی قوم سے، کوئی قبیلے سے عربی زبان کو جاننے والا کیوں آیا؟ کوئی چینی ہوتا، جاپانی ہوتا، انگریز کیوں نہیں آ گیا؟ کوئی باہر سے، کوئی دنیا دوسرے ملک سے آتے تو ہم لوگ اس کی شکلیں دیکھتے رہتے کہ اچھا دیکھو اس کی شکل کیسی ہے، چائنیز کی شکل کیسی ہوتی ہے، انگریزوں کی کیسی ہوتی ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا ہی آ جاتا کم سے کم کہ ہم اس کو دیکھتے تو صحیح، یہ تو روز کا آدمی ہے بھائی۔ حالانکہ تعجب تو اس غیر معقول باتوں پر ہونا چاہیے تھا جو کفار مکہ کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات صحیح سے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ اللہ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ اس بات پر وہ تعجب کرتے تھے۔ اگر کبھی بھی کوئی بھی، یا میں کبھی کسی دن بھی، میں اگر یہ سوال آپ لوگوں سے کر لوں، میں تو دل چاہتا ہے کہ قرآن سے ہی میں سوال نکال لوں سارے، لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ڈرانے والا کیوں آیا نا، تو ان کے پاس کیوں آیا؟ اگر آپ یہ بات پوچھیں لوگوں سے، اچھا بتائیں کہ انہی میں سے کیوں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کیوں بھیجا تھا رسول؟ ان کا کوئی قوم قبیلہ، کوئی دوسری شکل کے لوگ کوئی آ جاتے۔ چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بھائی ہماری عقل سے بعید ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ، ہمیں بھی اگر، ہم لوگ بھی اگر ہمارا ایمان ایسا نہ ہوتا، ہم تو آمنا صدقنا، ہم تو بغیر دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، ایک دم سے انسان اگر حیران ہو جائے کہ کیا مطلب ہے، ہم مر گئے، ختم ہو گئے، گھل مل گئے، ہڈی وڈی سب ہماری ختم ہو گئی قبر کے اندر، کچھ بھی نہ بچا، کچھ تھا ہی نہیں، خبر کھولو تو خالی خبر ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم دوبارہ کہاں سے اٹھ جائیں گے، کیسے اٹھ جائیں گے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟
ہاں یہ بات تو ہے، پہلی دفعہ ہم کیسے پیدا ہو گئے؟ پہلی دفعہ بھی ہم ایک بوند سے ہی پیدا ہوئے نا. کیا تھا وہ؟ کیا تھا وہ؟ ایک اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کوئی چلتے ہوئے پانی سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، نطفے سے تم پیدا ہوئے. تو جب وہاں سے اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کر رہا ہے تو یہ بھی اینڈ کر کے پھر اسٹارٹ نہیں کر سکتا. مر گئے ہم، ختم ہو گئے، ہڈی کا ڈھانچہ بن کے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ سے قریب آئیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ اتنا طاقتور ہے. پر ہم لوگوں کو کیوں سمجھ آ گئی؟ ہمارے تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن اتنا نہیں پڑھتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اللہ ہے اور ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس چیز کا، ان لوگوں کو پریشان ہوتے تھے کہ یہ تو ہماری عقل سے بعید ہے. بھائی ہمیں اتنی سمجھ آتی کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے ان مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے. یعنی کہ کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ کفار مکہ کا دوسرا جو اعتراض تھا یا انکار تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہو. جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا تو اٹھے گا تو اس کے عقل بعید ہوگا. قیاس ہے کہ وہ عادت سے بھی خلاف ہے، لہٰذا ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے. ہم نہیں مانیں گے کہ دوبارہ ہم اٹھیں گے. بس انہوں نے صاف انکار کر کے چلے گئے. اب چلے گئے تو چلے تو نہیں جاؤ گے نا، پکڑے تو جاؤ گے، چلے نہیں جاؤ گے تم کہیں بھی. تو یہاں پر اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے زمین میں سے کچھ کم کرتی تھی. یعنی ہم ہم جانتے ہیں کہ زمین میں مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے نا. کیا ہے اس کا مطلب؟ دوسرا اعتراض کا جو جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا اعتراض بہت جس کی کم عقلی تھی، اور اس کے بعد وہ اللہ کے علم جو تھے اس میں اس کی قدرت کی وسعت کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کتنا قدرت والا ہے، اس کی وسعت کا تصور ہی انسان نہیں کر رہے تھے اس وقت کے لوگ. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کی ہر چیز مٹی میں نہیں چلی جاتی ہے، بلکہ ان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے جسم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ جسم ہمارا مر گیا، ختم ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی، پھس ہو گئی، تب کہاں سے پیدا ہوں. آپ کے روح تو زندہ ہے، روح تو مری نہیں ہے. روح تو سمندر میں ڈوب کے ختم نہیں ہو گئی ہے، مٹی میں گھل کے ختم نہیں ہو گئی ہے. روح اللہ کی تھی، اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی ہمیں، تو اللہ اپنے پاس اس کو رکھ لیا سنبھال کر. اسی روح سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہم تو پہلے ہماری ساری کو دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جمع ہے نا آخرت میں. ابھی کس کے ہاں کتنے بچے ہوں گے سب اللہ کو پتا ہے، وہاں روحیں جمع ہے اس کے لیے. وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک کو دو کو بھیجتا رہے گا، سب کو بھیجتا رہے گا. تو اصل چیز کیا ہے؟ روح. اگر یہ ہمارے کافرین اور مشرکین اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے. تو اگر آپ کا ہاتھ کٹ گیا، آپ کا پاؤں کٹ گیا، معذور ہو گیا، آپ کے دونوں پیر کاٹ دیا گیا، لیکن آپ کی روح زندہ ہے، تو آپ بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. صرف آپ چل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس پاؤں نہیں ہے، اللہ نے لے لیا، یا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ. لیکن روح تو ہے. آپ پورے بہت بہترین صحت کے عالم میں ہیں، جوان، اچھے خاصے صحت مند انسان ہیں آپ، روح نہیں ہے آپ کے اندر. تو وہ 4 دن کے بعد اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. یہ جسم سڑ کے گل کے اسمیل دینا شروع کر دے گا، گندے قسم کے پانی اس میں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور ہم خود ڈر جائیں گے. حالانکہ یہ میرے ساتھ بستر میں سوتا تھا، لیکن ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں. ہم کہیں گے خدا کے لیے اس کو میرے پاس سے ہٹاؤ. کیوں بھائی؟ اتنی محبت کرنے والا تھا، آپ اس کے ساتھ رہتی تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. اس کو اپنے ساتھ رکھو نا، اپنے گھر سے کیوں باہر نکال رہے ہو؟ کیونکہ اس کے جسم، بظاہر تو ہم جسم سے ہی اس کو محبت کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو ہوتی ہے روح ہماری، جس کو کہتے ہیں نا روح سے خالی ہے یہ چیز. ہم انسان ہیں، جسم ہے ہمارا، ہم مسلمان بھی ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، سب ہے. جسم تو سب کے پاس ہے، لیکن روح اللہ کے نے جو ہمیں بھیجی تھی، اس روح کی ہم نے غذا دی یا نہیں دی؟ اس روح کو غذا دی یا نہیں دی؟ روح کی غذا ہے کیا؟ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، روح کی غذا اس کے رسول ہیں، اس کی باتیں ہیں، نیکی کا کام ہے، دین کا کام ہے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. اذکار ہے، ذکر ہے، اللہ سے استغفار ہے. یہ سب جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں روح کو تازگی ملتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، دل اندر سے اچھا لگتا ہے. کسی کی آپ خدمت کریں، کسی مشکل کی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی کی فیس جمع کرا دیں، کسی کا علاج کر دیں. دیکھیں آپ کو کتنی خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کوئی بڑا اچھا کام کیا، میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہم نے آج.
تو یہ کیا ہے؟ یہ روح، ہماری روح کو غذا چاہیے. ہم جسم کی غذا کے لیے تو ہر وقت اس کو خیال کرتے ہیں، روح کی غذا کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں روح کی غذا کو بھی وہ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جسم کے جو ذرات ہوتے ہیں اگر وہ مٹی میں مل بھی جائیں تو بھی وہ سب ذرات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اللہ کے پاس پتہ ہوتا ہے، اور جب چاہے ان ذرات کو وہ اکٹھا کر کے پھر سے انسان کی شکل دے سکتا ہے اور اس میں اس کی روح ڈال کر پھر سے زندہ کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے ذرات کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی موجود اور محفوظ بھی ہے. اللہ نے پہلے ہی لکھ کر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ کاغذ میں آپ کے دیمک لگ جائے گا تو وہ کاغذ آپ کی فائل ہی خراب ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ رب ہے بھائی، رب ہے. وہ تو اگر ہمارے فائل کو کہے گا زمین آسمان کے بیچ میں کھڑی رہے تو وہ فائل وہیں کھڑی رہے گی. اللہ تو اتنا زبردست سا قدرت والا ہے. پھر ہر چیز علم میں بھی ہو اور ضبط تحریر میں بھی آ چکی ہو، اس کے یقینی ہونے میں پھر کیا شک ہے؟ تحریر بھی کر دیا گیا ہے، لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، تو پھر اب کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی گڑبڑ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا کہ یہ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہم نے سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے. اب یہ کیا الجھی ہوئی بات میں کیسے پڑ گئے؟ یعنی کہ پہلے تو انہوں نے اعتراض کے متعلق کفار کی جو بدحواسی دیکھی کہ کبھی کچھ سمجھ آ رہی انہیں، کبھی کچھ سمجھ آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت سے انکار کرنا، رسول ہونے سے رسالت سے انکار کرنا، اور قرآن کو کے منزل من اللہ نہ ہونے کی حد تک سب کفار مکہ جو ہے متفق ہو گئے کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس پر سب کے سب متفق ہو گئے. کون؟ کفار. مگر اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام اور قرآن کو کہیں تو کیا کہیں تو کیا کہیں. یہ کہتا ہے پیغمبر ہوں میں، اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آ رہی ہے، اور صحیح بات ہے، کچھ بولتا تو ہے، بالکل بات تو صحیح کرتا ہے. یہ اپنی طرف سے تو ایسی باتیں کبھی کرتا ہی نہیں تھا جب وہ رسول نہیں تھا. تو یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب وہ کنفیوز بھی تو ہوتے تھے نا، کیونکہ یہ پیغمبر جو تھے اسلام کوئی عام آدمی تھے، نہ کوئی قرآن کوئی معمولی کتاب تھی، نہ پیغمبر کوئی عام تھا، نہ کتاب کوئی عام تھی، بلکہ یہ بات سب کفار کو نظر آ رہی تھی. ارے رسول پہلے ایسے نہیں باتیں کرتے تھے جب ہمارے ساتھ پہلے رسول نہیں تھے، تو اس میں اور اب میں تو بڑا فرق آ گیا ہے. اسی طرح ان کی جو بات نکلتی ہے منہ سے، جو کہتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کچھ خاص بات ہے. یہ ان کو بھی یہ بات کا پتہ تھا. کبھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نبی جو ہے شاعری کرتا ہے، یہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے شاعری کی، ڈھونڈتے ہیں کتاب. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو الف بے پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ نے اسی لیے ایسا رسول چنا نا کہ تم اس پر الزام نہیں لگا سکتے ہو کہ اس نے کہیں سے گڑھ کر لے کر آیا ہے یا کوئی شاعری کر رہا ہے یا کہیں سے کتاب پڑھا ہے اس نے. اسی لیے تو میں نے اس کو بالکل امی سے لیا، اور ایک امی ہی جو ہے نا وہ بہت بڑا عالم بنتا ہے. اگر آج ہم لوگ بھی سمجھے کہ فرض کریں ہمیں بھی قرآن کا علم نہیں تھا یا ہم قرآن کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب سے ہم نے قرآن کو پکڑا ہے، اس کو سننے لگے ہیں، کلاسز میں آنے لگے ہیں، تو ہم کیا بن گئے؟ امی تو نہیں بنے اب نا. اب آپ لوگ تو علم والے بن گئے. آپ نے جان لیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کیسے ہے. اب آپ کی سوچ اور ایک پی ایچ ڈی کا جو دنیا کی جو اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کی نظر آخرت پر ہوگی، اس کی نظر دنیا پر ہوگی. آپ کو اللہ کا تقویٰ ہوگا، آپ کے اندر خوف ہوگا، اور اس کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہوگا. اس کو کوئی اللہ کی باتیں اس کو اچھی ہی نہیں لگیں گی. اس کو دنیا کی آپ بتا دیں، ریسرچ کروا لیں، یہ سائنسداں کیا کہہ رہا ہے، وہ سمندر کو کیسے پڑھا جائے، وہ درخت کو کیسے کاٹا جائے، وہ پہاڑ کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ کیسے نکالا جائے، وہ اس میں ماہر ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ دنیاوی وہ چیز اس نے نہیں لی، اپنے روح کی والدگی کے لیے چیزیں نہیں لی ہیں. وہ ایک عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم والا کس کو کہتے ہیں؟ جو میری کائنات پر غور و خوض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ علم والا کہتے ہیں. تو باقی سب کیا ہیں؟ باقی سب جاہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو کہتے نہیں ہیں کہ آپ جاہل ہیں، لیکن دراصل وہ جاہل ہیں، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں. اور ہمیں جب علم آ گیا ہے، تھوڑا سا بھی آ گیا ہے، ہم نے ایک قاعدہ ہی پڑھ لیا فرض کرے نا، اب ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے.
کیونکہ میں نے جان لیا ہے، اور اس میں یہی بات لکھی ہے کہ تم اب جاہلوں کو سمجھاؤ، سناؤ، تبلیغ کرو، پھیلاؤ دین کو۔ کتنی طرح سے بتاتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ہمارا اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نائب بنا کر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہم خلیفہ بنا کر کیوں بھیجے گئے ہیں۔ بارہا یہ آیت میں آپ لوگ کو اس طرح کی باتیں بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، لیکن اگر جہاں ہے وہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو انا للہ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ اس وقت بھی وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ لگتا ہے کوئی نبی، کوئی شاعر ہے کیا، یہ کتاب شاعری ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی کاہن کا ہے، یہ کتاب کہاوت ہے، کبھی کہتے ہیں نبی جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کتاب جادوگر ہے۔ تو یہ سب بھی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پرانی کہانیاں ہیں جنہیں یہ خود نبی نے تصنیف کیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کے ذہن کی یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ الحمدللہ اب آج تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ شاید نان مسلم بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس بھی کتابیں آئی تھی، تورات اور انجیل زبور ان کے پاس بھی آئی تھی۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ایک میں پیغمبر بھیجوں گا، اس کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ مطلب اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، جب پہلی دفعہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی کھڑے ہوئے تھے ان کے بیچ میں سے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت سارے سوالات اٹھتے تھے۔ لیکن اب شاید یہ والے اتنے زیادہ سوالات نہیں اٹھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، جب ان کے پاس حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ چنانچہ یہ لوگ کسی الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ اللہ ہے، تو ذرا آسمان کو دیکھو، کیسے بن گیا آسمان، کہاں سے سب چیزیں آ گئیں، تم کہاں سے پیدا ہو کے آ گئے؟ اگر کوئی ہے ہی نہیں اس کو چلانے والا تو پھر یہ آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح، میں نے کس طرح بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی کتاب کے اندر، اور ہم نے کس طرح آراستہ کیا، اور اس میں پھر ہم نے کوئی شگاف بھی نہیں رکھا، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی نشان بھی نہیں ہے، کوئی دراڑے بھی نہیں ہے اس کے اندر، آسمان کے اندر۔ توحید ہے، توحید کے بارے میں، یعنی اللہ ایک ہے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم موت آئے گی، یعنی کہ آیات میں توحید کی دلائل دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو پہچانو، اس کی ربوبیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے بیان کا آغاز یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بتا رہا ہے کہ مجھے پہچانو۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے قدرت کا نظارہ ضرور کیجئے۔ قدرت کا نظارہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اس کی کیا چیز اللہ نے بنائی، کیا آسمان کے رنگ بنائی، یہ کیا چھوٹے چھوٹے بادل کے وائٹ وائٹ سا گچھے گچھے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کیسی شکل میں ایسا لگتا ہے بن گیا، کبھی کیسی شکل میں بن جائے۔ مطلب غور کریں، غور کریں۔ یہاں پر آسمان سے مراد ہے وہ جو ہے جیسے نیلے رنگ کی چھت ہے آسمان، اور جب بالکل آسمان کلیئر ہوتا ہے، کوئی بادل نہیں ہوتے اس میں، تو جب نیچے سمندر ہوتا ہے، یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کیونکہ میرے گھر کے پاس سمندر تھا کراچی میں، تو میں نے خود دیکھا اس چیز کو۔ آسمان بالکل نیلا ہے اور نیچے اس کا شیڈ پڑ رہا ہے، پورا پانی بالکل نیلا۔ لیکن جب آسمان کے اوپر بادل اور یہ اور وہ دھند سا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے، تو پھر پانی بھی اسی رنگ کا ہو جاتا ہے، دھندلا سا ہو جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نیلے رنگ کا آسمان جو ہے اس کو چھت بنا دیا اللہ نے، اور ہر انسان کو یہ برہنہ آنکھ سے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے شکل اس میں اس کے اوپر دے دی کہ اس کو دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، آنکھیں کھولو اور دیکھو کیسے بنائیے۔ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، خوبصورت ننھے منھے تاروں کو دیکھیں جو چمکتے دمکتے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی نگینے اس کے اندر جڑ دیے، کبھی وہ شائننگ ہوتا ہے، کبھی یوں جلتا بجھتا ہے، بعض ستارے جلتے بجھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں یار اس میں کون لائٹ مار رہا ہے کہ وہ کبھی ایسے ہو رہے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے ہل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہیں چل رہے ہیں۔ وہ چاند کو آپ دیکھیں، کبھی بادل میں چھپ جاتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی روشنی ہو جاتی ہے۔ غور کریں ان سب چیزوں پہ۔ میں تو بہت غور اس طرح سے کرتی تھی کہ وہ چاند کو دیکھو اندر اندر جا رہا ہے، بالکل چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اسی طرح زندگی میں کبھی کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے،
اور پھر لیکن ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا ہے، وہ چاند وہی نہیں اٹکا رہے گا، بادل کو اللہ تعالیٰ گھسکا دیتا ہے اور پھر چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آہستہ 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 پورا چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاند کی بھی کیا بات ہے، اگر آپ کبھی غور کریں ہر چیزوں کے اوپر نہ، کائنات کی، اسی لیے کہتے ہیں نا کسی گاؤں شاؤں میں یا کوئی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر آپ کو رش نہ ہو، لوگ نہ ہو اور اللہ کی کائنات نظر آئے، تو یہاں پر کیا ہے نظر آتے ہیں۔ کسی طاقتور اور دوربین کی مدد سے اوپر آسمان کی طرف نظر ڈالی جائے تو انسان حیرت کی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کی انتہا کہاں تک ہو رہی ہے، تو یہ انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے ہر چیز پورے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی مقررہ منزل کی طرف جو ہے جانب کی طرف رواں دواں ہوتی ہے، اور اس میں کہیں بھی کوئی وقفہ، کوئی خلا، کوئی شگاف وغیرہ نظر نہیں آتا۔ اس کی دلیل اس بات پر لائی جاتی ہے کہ جو ذات اتنے بڑے عظیم جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کی پوری کائنات کو وہ کیسے نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری نظام کو کیسے چلانے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے اور زمین کو پھر ہم نے پھیلا دیا۔ بس اس کو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔